ماہ رمضان بہار قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومن، تمہارے اوپر روزے اسی طرح واجب کر دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر واجب کیے گئے تھے، امید کہ تم متقی بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیہ کریمہ کہ جسے ہم نے اور آپ نے سنا، پروردگار یہاں پر اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے جن چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے وہ کچھ یہ ہیں کہ سب سے پہلے پروردگار نے خطاب کیا ہے ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے۔ یہ خطاب ہمیں ہماری اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، تو پروردگار اتنے دل نشین انداز میں ہمارے ایمان کو سبب خطاب قرار دے رہا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی گفتگو کریں اور ہم یہ چاہیں کہ سنجیدگی کے ساتھ میں کسی مسئلے پر ڈسکس ہو، تو اس کے لیے قرآن کی آیہ کریمہ ہمارے لیے درس ہے کہ ایک ذمہ داری کو پہنچا رہا ہے پروردگار، تو اس ذمہ داری کو پہنچانے کے لیے ایک بہترین انداز تخاطب اختیار کیا ہے پروردگار نے، یا ایھا الذین آمنو۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی بات کسی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر سے بہتر انداز تخاطب اپنائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بہت قیمتی ہوتی ہے لیکن طرز تخاطب اچھا نہیں ہوتا تو بات ضائع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہاں پر یہ درس دے رہا ہے کہ اچھی بات کے لیے اچھے طرز تخاطب کو اختیار کرو، اور یہی چیز والدین کے سلسلے میں بھی ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات کو نہیں سنتے، نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ بہتر سے بہتر اور میٹھے شیریں دلنشیں انداز میں ان سے اگر خطاب کریں گے تو بچوں کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ جس طرح سے ایمان لانے والوں کو پروردگار جب روزے کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو ان کے ایمان کی اہمیت کا اندازہ دلا رہا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ خود روایات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، مثلا تفسیر نور الثقلین میں روایت میں ہے کہ روزے کی جو سختی ہے، جو روزے کی دشواری ہے، اس کو خود یہ خطاب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرنا اس کو آسان کر دے رہا ہے۔ اتنی دلنشیں انداز سے پروردگار نے اتنے شیریں انداز سے خطاب کیا ہے کہ روزے کی جو سختیاں ہیں وہ آسان ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آخری بات کہ پروردگار نے کہا ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے سے تم تقوی تک پہنچو گے، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ نتیجہ ہے، پروردگار اس آیہ کریمہ میں روزے کے نتیجے کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مختلف مسائل میں ہم نتائج کے اوپر نظر رکھیں تو خود نتائج تک پہنچنے کے لیے انسان جو کوشش کر رہا ہے اور اس کے اندر یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نتیجے کو حاصل کریں، خود یہ چیز انسان کے لیے اس بات کا سبب بنتی ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے جو اس نتیجے تک انسان کو پہنچا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآلہ